نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدر رحم معزز آمین آئی دے درس تصوف دے اندر انساناں دے شیطان دے غلبے دا ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورہ مجادلہ دی 19ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اب تو سنوں دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک سے رب نے فرمایا کہ انہاں تے شیطان نے غلبہ پا لیا بس انہاں نے بس انہیں انہاں نو اللہ دا ذکر بھلاتا اور یہی شیطان دا گروہ ہے خبردار بے شک شیطان دا گروہ ہی نقصان اٹھاؤن والا ہے اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ جیڑے لوگوں نے قرآن و سنت نو چھڈیا صراط مستقیم تے ہٹے اہل سنت تو الگ ہوئے سچے اللہ والیاں تو باشرہ اللہ والیاں تو الگ ہوئے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے پجاری بنے خلقی اسباب و ارباب معاشوا اللہ دے پجاری بنے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توقع دغا فراڈ ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ کنجوسی مایوسی ناامیدی اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑ جے جڑے لوگ تو سونے رب نے فرمایا کہ نہ ہوتے شیطان نے غلبہ پا لیا تو قرآن کریم سونے رب نے دسیا کہ شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے انہیں تھوڑے باپ نو سجدہ نہیں سی کیتا اور الزام میرے تے لایا سکا کہ تو میں نو گمراہ کیتا حالانکہ ظالم نفس دے پیچھے لاکے گمراہ ہے تو نفس ہمارا شیطان دا بھی بڑا شیطان ہے شیطان دا بھی پیوڑا انسان دے اندر نفس ہمارا موجود ہے حالانکہ دنیا دے انسان ہوتا ہے پاک نفس لے کے آتا ہے اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا لیکن بعد چ جیویں ہی یہ اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑدا منفی سوچاں کی طرف متوجہ رہندا ہے بدعمالیاں کردا ہے کہ آہستہ آہستہ دے اندروں ظلماتی ویوز لہراں شواں پوریاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں جڑیاں نو دنیا تر راغب کردیاں نفس مارا ہی ہے جڑا انسان دنیا طالب بنا کے یہ دو جہان برباد کرتا ہے کہ جب تک انسان نفس شیطان دنیا انہوں پجاریاں طالبان دنیا ماسوا اللہ اور خلقی اسباب و ارباب جو نہیں نکلتا کدے بھی سیدھا رستہ نہیں پا سکتا تو سونے رب نے اسی واسطے دسیا کہ انہوں نے جو شیطان نے غلبہ پا لیا اس واسطے یہ دنیا طالب بن گئے دنیا مردار دے جی بارے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے اور یہ حدیث جڑی ہے انہاں کافراں منافقاں نوں بڑی لڑ رہی ہے ہاں جی اس واسطے دا انکار کر دے جی حدیث ہی ہے نہیں ہے اس واسطے کہ کام کرتے ہیں سارا ہاں جی تاں کر کے لڑ رہی ہے حدیث لیکن سچے اللہ والے حدیث بار بار پیش کرتے ہیں تو سنے رب نے فرمایا کہ کی کردا غلبے دی وجہ پھر یہ ہوندی ہے کہ اللہ دے ذکر تو انہوں بھلا دیندا حالانکہ ہر عمل جڑا قرآن و سنت کے مطابق کیتا جائے وہ ذکر ہے اس تو علاوہ پھر ہر ویلے انسان ذکر کثیرہ تعلیم دیتی ہے تو سچے اللہ والوں کو جڑا ذکر حاصل کر کے انسان کردا وہ ذکر جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد کو پہنچے ہے جدو اپنے مرشد کو ذکر حاصل کردا ہے تو طریقے بھی دسے نے اللہ والے نے جی ساڑھے سلسلے بھی طریقہ ذکر دا ایک تو زبانی ذکر ہے اس میں اعظم دا ایک پاس الفاظ دا ذکر ہے خاموش جہدے بارے سنے رب نے فرمایا خفیہ ذکر دے بارے
ایک ذکر قلبی ہے، دل دی ہر تڑکن نہ اللہ 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 کرنا، ذکر پاس الفاظ سا اندر جاوے تو اللہ باہر نکلے ہو۔ تائیں میاں محمد بخش نے فرمایا کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان بھلاون، دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان بلاون، دوئے جہان بھلائے دل سے خبر ڈرے یا حوالوں، تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالو، فنا فی توحید ہو گئے طالبان مولا، اللہ دی ذات چ فنا ہو گئے۔ تائیں سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دیا کہ جو دم غافل تے سوئی دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو۔ حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اللہ اللہ اینی کہو اللہ رہے تو نہ رہو، یعنی فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال حاصل کر تاکہ تنوں بقا باللہ دا کمال حاصل ہو جائے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہو جائے، اور تیری روح مقام فقر دے وچ ڈیرے لا لوے، جڑا اللہ پاک دا قرب خاص ہے۔ تے اس واسطے شیطان پھر حملہ یہ کرتا ہے یہ اتنے کہ یہ رب سونا فرماؤں پھر ذکر یہ بھلا دینا ہے، اللہ کی یاد یہ کھول ہوں، لیکن یہ قید وہی فس جڑے نفس کے پیچھے لگتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، دنیا طلب بنتے ہیں، اللہ والے تو دور رہتے رہے، لیکن جڑے سچے اللہ والے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اپنے پیر و مرشد کو ذکر کی نعمت حاصل کی ہے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوایا ہوا، اپنے اندر اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہوئی ہے، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چ رکا کروایا ہوا، اپنے مرشد کو توحیدی رحمانی محمدی نوری کنیکشن حاصل کیتا ہوا، تو وہ رابطہ شیطانی نیٹ ورک حزب الشیطان ٹوٹ جاتا، تو حزب اللہ والے رابطہ ہو جاتا، راہ مولا دے مسافر بن جائے، جو نفس مطمئنہ بنتا ہے یہ تو پھر اللہ پاک یہ اپنے جماعت اولیاء داخل کر لوں گا۔ یہ نعمت ادو ہی حاصل ہوئی جب انسان فنا نفس حاصل کرے گا، فنا قلب حاصل کرے گا، پھر ہی علی روح کا کمال حاصل ہوئے گا، جب اپنے پیر و مرشد کے زیر نگرانی خوب مسنوں ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کرے گا، تو روح جسم جو نکل کے اس باطل سے پرواز کرے گی، کیونکہ انسان یہ عالم ظاہر ناسود جڑا عالم دنیا یہ ٹائم سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل بھی کہتی ہے، لیکن باطن انہاں گلاں تو آزاد ہے، تو باطن جانے واحد ہے، اس واسطے انسان ارادے کی قوت نہ پل کے چپن تو پہلے اپنی روح میں جتنے مرضی لے آ سکتا ہے، تو اولی سفر کر سکتا ہے، صفری سفر کا لطیفہ نفس نہ خناس نہ سینے دے شیطان نہ تا کافر بھی کر لیندے ہیں، لیکن وہ عالم ملکوت و جبروت لاہو چ نہیں جا سکتے، وہ واسطے ایمان ضروری ہے، وہ واسطے توحیدی کنیکشن ضروری ہے سچے اللہ والوں کو، جڑا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوا بے واسطہ پیران سلسلہ۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ انہوں نے ہو چکے شیطان غلبہ پا لیا، شیطان نے انہوں اپنا ذکر بھلاتا ہونا، اس واسطے ذکر و مراقبے تو ہٹ گئے رہے۔ تو سنے رب نے فرمایا شیطان کا گروہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، کیوں کہ حزب اللہ تو الگ ہو گئے، اللہ دی جماعت نو چھڑتا، اللہ دی پارٹی نے لوکاں چھڑتا، جہاں سرپرست اللہ سونا ہے اور جی قیادت اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے، ساڑھے پیارے نبی زندہ نے ہوں بھی اپنی قبر دے اندر حیات ہے، زندہ آیا، آپ کو حیات دوام ملی ہوئی ہے، اے موت کا گل ہے، اور آپ مدینہ پاک تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات دے ہوتے بحکم الہی حکمرانی فرما رہے ہیں، تمام اولیاء اللہ اپنے اپنے علاقے آپ دے انڈر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جنہیں بھی اولیاء اللہ نے عشاقان مولا نے، یہ شاق بہت بلند منزل والے لوگ ہیں، جنہیں سلطان بابو فرماندے غوث کتب صاحب بولے رہے عاشق جانے اگیرے ہو، کہ جس منزل تے عاشق پہنچنوں پھر غوث نہ پہنچے پھیرے ہو، یہ جنہیں عشاقان مولا اولیاء اللہ رجال الغیب ابرار اخیار اوتاد نقیب نجیب ابدال اقتاب اور انہوں کے غوث، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ڈیوٹی اپنے بڑے علاقے دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے
اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سکین کرتے رہتے، اتوں آفات و بلیات نوں پجاؤندے رہتے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دی روحانی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے بھی اپنے مزارات کے اندر زندہ رہے، اس واسطے انہوں کی قبر آباد ہے، جہد بعد تائیں سلطان بہو فرمایا کہ نام فقیر تینوں دا بہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ تو حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، شک ہوئے دیکھ لے جا کے قبراں دے دیوے بڑھ دے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ جنہاں نے قرآن و سنت نوں چھڈیا، اہل سنت و جماعت دے علماء مشائخ تو الگ ہوئے، تو سنے رب نے فرمایا حزب الشیطان ہے، سارا شیطان دا ٹولا آیا، اگے ٹولے وچ پھر ٹولیاں نے، فرقیاں وچ فرقیاں نے، تے آپو بھی ایک دوسرے ٹکرائی جاندے نے، کیوں کہ مفادات اپنے اپنے انہاں لوکاں دے، لیکن سچے اللہ والے کام نہیں کرتے۔ اس واسطے سچے اللہ والے کسی بھی آج نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو سنی رب نے فرمایا خبردار ہوشیار ہو جو اس گل نوں یاد رکھو، اے لوگ ہی، یہ کوئی شک نہیں، یہ لوگ ہی نقصان اٹھاؤن والے نے، یعنی حزب الشیطان والے لوگ ہی دونوں جہاناں دی بربادیاں حاصل کر لیندے نے، لیکن حزب اللہ والے دونوں جہاناں دی کامیابیاں حاصل کر لیندے، اور اسے دنیا پھر پیشوا دے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد، اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیندے نے، روح اور دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ کلندر لاہور اقبال نے تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شاگرد کو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک اللہ کا آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا، لیکن حزب اللہ والے جڑے ہیں وہ اس پیغام نو قبول لیندے ہیں تے باقی نصاباں نو دفن کر دیندے ہیں۔ اس واسطے کافراں منافقاں نے قرآن دے مد مقابل اپنے اپنے نصاب بنائے نے، دستور منشور نظام اور تبلیغی نصاب بنائے نے، اور قرآن کھولن دے اپنا پروگرام ہو رہا اچھے پڑھان دے لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے، لیکن سچے کدے انہاں دے بنائے تبلیغی نصاباں نہیں پڑھدے، نہ سمجھدے ساڈے واسطے قرآن و سنت کافی ہے، اللہ کافی ہے ساڈے واسطے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اصلہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے۔ تے حزب الشیطان شیطانی جڑی پارٹی ہے اس ٹولے تو انہاں دے پرچاویں تو بھی بچائیں، کیونکہ انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے، طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے۔ اگر کوئی سیدھا رستہ صراط مستقیم چاہندا ہے واللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا، وانا الی ربک المنتہی، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ قرآن کے 10 تا پروگرام اگر کوئی چاہتا ہے تو چاہیے نا شیطانی لوگوں تو الگ ہو جائے تے حزب اللہ والے نا اللہ دی جماعت نہ ہو جائے، انشاءاللہ دونوں جہاناں دی کامیابی اور اسے دنیا دے وچ دل دے آنے دل دیاں اکھاں دی مولا انہوں نصیب ہوئے گی، پھر آخر کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی ہوئے گا، کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی اس دنیا صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، ساڈیاں صدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمہ دولت دے کبر عطا فرمائے، انہاں لعنتی شیطانی ٹولے دے پرچاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجن والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس تو باقی سب ہوس وما علینا الا البلاغ المبین۔